تو ایک ماہ بھی باتوں میں ہی گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر نامہ اعمال پر یہ ایک ماہ نیکیوں والا لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک ماہ آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے ہوگا کہ یا اللہ اس ایک ماہ میں کوئی کاروبار، کوئی اور کام نہیں کیا، صرف تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کیا، تیرے گھر میں قیام کیا، علم دین سیکھا، 5 وقت جماعت سے نماز پڑھی، اے اللہ اکثر دن تہجد بھی ادا کی۔ تو کوئی ایک مہینہ تو ایسا ہونا۔ تو 25 فروری کو ہمت کیجئے اور مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج ایک مختصر بیان میں ایک ایسے موضوع پر چند مدنی پھول پیش کروں گا جو نارملی جس موضوع پر بات نہیں کی جاتی، توجہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو عادت ہمیں بہت جگہوں پر نقصان دیتی ہے، ہماری عبادتوں میں بھی نقصان دیتی ہے اور ہماری لائف میں بھی، ہماری زندگی میں بھی ہمیں بڑا نقصان دیتی ہے۔ وہ عادت کون سی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ سنیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ پنکھا اگر چل جائے تو نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قافلے والوں کا نماز کا وقت ہوا تو ایک جگہ پانی تھا، پڑاؤ ڈالا گیا کہ یہاں وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے آقا بھی ساتھ تھے، مگر ہم سے پہلے کچھ صحابہ، کچھ لوگ پہنچ گئے وضو کرنے کے لیے، اور انہوں نے وضو کر لیا۔ پیارے آقا نے جب ان کی ایڑیاں دیکھی، پیر کی جو ایڑیاں ہیں وہ چمک رہی تھی، یعنی جس پر پانی نہیں لگا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہے، جہنم کی گویا آگ ہے۔ جو ایڑیاں وضو میں صحیح نہ دھوئی جائیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات سے سمجھا کیا؟ آپ نے اور میں نے کیا سمجھا کہ جلدی میں، بعض اوقات وقت کی کمی کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ایک بار کسی گاؤں میں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، فجر کا وقت تھوڑا سا باقی تھا۔ امام اہل سنت بھی وضو کر رہے تھے، برابر میں ایک اور شخص بھی وضو کر رہا تھا۔ اس نے پانی اٹھایا اور وضو کیا، تو جو بھویں ہیں نا یہاں سے پانی ڈالنا شروع کیا اپنے چہرے پہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، کیونکہ سر جو منہ دھونا ہے وہ یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا یہاں سے یہ پورا چہرہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھووں سے پانی بہاتا رہے تو چہرہ نہیں دھلے گا، اور چہرہ نہیں دھلے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کس طرح آپ نے منہ دھویا؟ تو کہتے حضور فجر کا وقت تھوڑا ہے اس لیے جلدی میں ایسا کیا ہے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا پھر بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیتے۔ اگر منہ ہی صحیح نہیں دھونا جلدی کی وجہ سے تو پھر نماز وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے جلد بازی۔ جلد بازی ہماری زندگی میں ایسی شامل ہو گئی ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری کوششیں، ہمارا فیملی سسٹم، ہمارا کاروبار، ہماری دوستیاں، ہمارے زندگی کے امور وہ اس جلد بازی کی وجہ سے پامال اور برباد ہو رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے۔ اچھا، بڑے بوڑھیوں کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، ہمارے استاد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو یہ بزرگ اور خواتین اور ہمارے پرانے لوگ جو محاورے ہوتے ہیں نا یہ سارے غلط نہیں ہوتے، ان میں اکثر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی اصل بھی ہوتی ہے۔ بچپن سے ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، جلدی کا کام دیکھیں آپ سب کو پتا ہے، سب نے سنا ہے جلدی کا کام کیا ہے۔ یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ کون سی حدیث میں پڑھا ہے؟ کسی نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا، بزرگوں سے سنا ہے۔ اب جب اس بیان کے لیے کچھ دنوں پہلے میں نے تیاری کی، یہ کتاب پڑھی، سبحان اللہ، نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں غور، تحمل، صبر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جلدی کا کام جو شیطان کا ہم کہتے ہیں نا، یہ حدیث میں ہے، والعجلۃ من الشیطان، یعنی یہ جلد بازی کا کام تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی بات فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان سے کام کرنے والا ہوتا ہے۔
ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں لکڑیاں اٹھانے والا ہو، جو لکڑیاں اٹھاتے اٹھاتے جانور بھی اٹھا لے، سانپ بھی ہاتھ میں آ جائے، جو آیا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر اطمینان سے کرتا ہے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے میرا بیان سنتے وقت کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں تو جلد باز نہیں ہوں، میں تو اپنی زندگی میں جلد بازی نہیں کرتا۔ اگر واقعی آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا، تو یہ بھی ایک جلد بازی ہے۔ بہت جلدی فیصلہ کر لیا کہ آپ جلد باز نہیں ہیں، تھوڑا انتظار کیجئے۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، کچھ مثالیں دیتا ہوں، ہم کہاں کہاں زندگی میں جلد بازی کرتے ہیں۔ ہم وضو کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرنا ہے، وضو کر لیا، اب جماعت کو پانے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں۔ کسی کی تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں، تو اب وضو خانے سے دوڑتے ہوئے آنا ہے۔ حالانکہ مسجد میں دھمک پیدا کرنا، مسجد میں شور کرنا یہ ناجائز ہے۔ وضو کا پانی مسجد میں گرے یہ ناجائز ہے، یہ آلودگی ہے۔ مگر پہلی رکعت جو پانی ہے، اگر پہلی رکعت پانی تھی تو پہلے آ جاتے، 10 منٹ پہلے آیا کرے نا۔ ہم تو گھر میں پہلے اقامت سنتے ہیں، ابھی تو اقامت ہو رہی ہے نا، اب گھر سے چلوں گا، امام صاحب 2 منٹ 3 منٹ تلاوت کریں گے، اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا، رکوع میں شامل ہو جاؤں گا۔ آخری مومنٹ آنا ہے، اور اس آخری مومنٹ آنے کے لیے بعض اوقات وضو خانے پہ لوگوں کو گرتے دیکھا۔ ایک جلد بازی وضو میں کی، اور اگر وضو ٹھیک نہ کیا تو نماز ہی نہ ہوئی، پھر نماز میں شامل ہو گئے۔ جب نماز میں شامل ہو گئے تو اب کیا جلد بازی ہے؟ اب تلاوت تیز تیز کرنی ہے، قرآن تیز تیز پڑھنا ہے، نماز تیز تیز پڑھنی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ حضور نماز کا چور کون ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، جو رکوع اور سجود پورے نہ کرے۔ کئی لوگوں کو دیکھا نماز میں رکوع میں سیدھے نہیں ہوتے، رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں جانا ہے۔ ابھی پہلا سجدہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سیدھے اطمینان سے بیٹھے نہیں، پھر سجدے میں چلے گئے۔ پتہ نہیں کون سی ریس لگی ہوئی ہے، کیوں اتنی جلدی ہے؟ حدیث میں بدترین چور کہا گیا جو نماز صحیح نہیں پڑھتا۔ مگر آج نماز ہم نے سیکھی کہاں؟ وضو سیکھا کہاں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر 15 20 سال پرانے نمازی موجود ہوں گے، ہم نے کب وضو اور نماز سیکھی ہے؟ ہم نے تو وضو خانے پہ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، ہم ویسے کرنے لگ گئے۔ مسجد میں آئے، جیسے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھنے لگ گئے۔ سیکھا کدھر جا کر کہ بتائیے وضو کے فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، پانی کیسے بہانا ہے، کدھر کدھر بہانا ہے؟ کوئی سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، نہ کبھی سوچا۔ اچھا، بدتر چور کیوں کہا گیا؟ حدیث میں نماز کے چور کو جو بدتر چور کہا گیا نا، علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی، اس پر اس کی شرح میں بڑی کمال کی بات لکھی کہ جو پیسے چوری کرتا ہے نا، کرتا تو وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، مگر وہ پیسے جیب میں آتے ہیں نا، کچھ تو فائدہ ہوتا ہے چور کو۔ نماز کے چور کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نماز بھی گئی، گناہ بھی مل گیا، اللہ بھی ناراض ہو گیا، نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن یہاں کس کو پڑی ہے کہ نماز میں میری غلطی تو نہیں ہے؟ اب نماز پڑھنے میں جلد بازی۔ اب تیسری، تلاوت قرآن۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن یہ عربی زبان میں ہے، یہ پنجابی، اردو، سندھی میں نہیں کہ جیسے چاہیں ویسے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو قرآن کے انداز پر پڑھنا ہوگا۔ قرآن پاک کے اپنے مخارج ہیں، اپنے رولز ریگولیشن ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید خود ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام فرماتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مگر آج ہم کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو امام بھی وہ اچھا لگتا ہے جو ذرا تیز تیز نماز پڑھا دے۔ رمضان میں اس تراویح میں رش ہوگا تو جلدی ختم ہو جائے۔ اگر بیچارہ کوئی امام صاحب صحیح قرآن پڑھنے والا مسجد میں آ جائے تو نمازیوں کو پسند نہیں آتا کہ یار امام صاحب بڑی لمبی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تھوڑا پڑھو مگر اچھا پڑھو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن سے محبت کرو۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ جلدی جلدی پڑھ لے۔ میں ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین سے بھی عرض کروں گا، بعض اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بیٹے نے قرآن پڑھ لیا، کبھی سنو تو صحیح قرآن، کہیں ایسا قرآن تو نہیں پڑھ رہا کہ خود ہی سمجھ رہا ہے، خود ہی تلاوت کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں لگ رہا۔ اتنی اسپیڈ سے بچے بعض اوقات قرآن پڑھتے ہیں۔ نہیں، قرآن کو اس کی روح اور اس کی ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی برکتیں لینی چاہیے۔ آپ پورا پارا تیزی کے ساتھ، غلطی کے ساتھ پڑھتے نہ پڑھیں۔ ایک رکوع پڑھیں مگر اس کو ڈوب کر پڑھیں،
اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. جلد بازی میں الٹا گناہ ہو جاتا ہے. روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اب بتائیں قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحیح نہیں پڑھتے, قرآن کے مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے. میں آپ سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کئی اسلام پہ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, خیالات بہت آتے ہیں, ادھر ادھر دھیان جاتا ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں نماز میں ہم کیا تلاوت کرتے ہیں. تو میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کم از کم 30واں پارہ اور سورہ ملک, سورہ یاسین, سورہ رحمان, جو اہم 3-4 صورتیں ہیں, اور 30واں پارہ یہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس میں کچھ ٹائم لگائیں, یہ 1 مہینے کا کورس ہے, خود کر لیں. 7 بار کم از کم 30واں پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, سورہ رحمان پڑھ لیں. ہوگا کیا, اب جب امام صاحب تلاوت کریں گے نا, عموماً امام حضرات انہی صورتوں سے تلاوت کرتے ہیں, یا آپ خود تلاوت کریں گے, آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. آپ کا دل لگے گا کہ ہاں یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے, یہ رحمت الہی کی بات ہو رہی ہے, یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ دوزخ کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کی آنکھیں بہیں گی. سچ بتاؤں, جس کو قرآن سمجھ آتا ہے نا اور اچھا قاری تلاوت کرے, اس کا جی چاہتا ہے امام رکوع میں نہ جائے, امام اور پڑھتا رہے, میں اور سنتا رہوں. رب کی بات ہے اور سنتا رہوں. مگر پرابلم یہ ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا تلاوت ہو رہی ہے, اور نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہم نے. سوچئے یہ زندگی کیسی ہے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی. اور یہ جلدی جلدی میں قرآن پڑھنا, جلدی جلدی میں نماز پڑھنا, جلدی جلدی میں وضو کرنا, یہ چھوڑ دیجئے. کتنے معاملات میں جلد بازی ہے ہماری. بلکہ ایک بڑی عجیب بیماری ہے, کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہے ضرور, اور وہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی جلد بازی ہوتی ہے. امام سے پہلے ہی کچھ لوگ سر اٹھا لیتے ہیں سجدے سے, امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ اتنا شدید گناہ ہے. اللہ کے حبیب کا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے, اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. عجیب عجیب تماشا ہے. یعنی کہیں کوئی سیکھنا ہی نہیں ہے. ارے امام ابھی رکوع میں گیا نہیں, تم پہلے ہی چلے گئے. امام رکوع سے اٹھا نہیں, تم پہلے ہی اٹھ گئے. فرمایا اس کے سر کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. یہ ایک ایسی عادت ہے انسان کی جو ہر معاملے میں جلدی کرتا ہے, اور پھر اسی جلدی کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اب یہ تو چند ہو گئی عبادتوں کی باتیں. اب آتے ہیں کچھ پرسنل لائف کی طرف. زندگی میں ہر معاملے میں جلدی ہمیں کتنا نقصان پہنچاتی ہے. اب جناب رشتہ کرنے میں جلد بازی. بچی کا رشتہ کرنا ہے, لڑکے کا رشتہ کرنا ہے, بہت اچھا رشتہ آیا, جلدی فیصلہ کر دو, پھر نہیں ملے گا. تمہیں بھروسہ ہی نہیں اللہ پر کہ پھر نہیں ملے گا. تھوڑا سوچ تو لو, معلومات تو کر لو. یہ 1-2 دن کے لیے رشتہ نہیں ہو رہا, یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے, آئندہ آنے والی نسلوں کا رشتہ ہے. لیکن اچھا خاندان, پیسے دیکھے, فوراً لڑکی کا ہاتھ دے دیا. بعد میں انسان سر پکڑ کر روتا ہے کہ میں نے تو انکوائری ہی نہیں کی تھی. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, ہماری انکوائری بھی بڑی عجیب ہے. ہم اپنی بچی کی شادی کرتے وقت دیکھتے کیا ہیں؟ لڑکے کی انکوائری کیا ہوتی ہے؟ پہلا سوال کماتا کتنا ہے, دوسرا سوال خاندان کیسا ہے, تیسرا سوال اس کی عادتیں بری تو نہیں. اچھا بری عادتوں میں کیا چیک کریں گے؟ شراب تو نہیں پیتا, جوا تو نہیں کھیلتا, نشہ تو نہیں کرتا, بس. چوتھا کوئی سوال نہیں ہے. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے شراب نہیں پیتا, جوا نہیں کھیلتا, یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے, یا اس لیے کہ یہ کام سوسائٹی کو ناپسند ہے؟ اگر اللہ کو ناپسند کا خیال ہے آپ کو, تو شراب نہ پینے سے بڑا گناہ تو نماز نہ پڑھنا ہے. کون پوچھتا ہے کہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں؟ بے نمازی کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرو گے. یہ پوچھتے ہو کہ کیا کماتا ہے, کبھی پوچھا کدھر سے کماتا ہے, حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے؟ آپ اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے جا رہے جو حرام کما رہا ہے. آپ کی بچی کو حرام کے لقمے کھلائے گا, کل اولاد ہوگی تو پہلے دن سے اولاد حرام کھائے گی. آپ بچی کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہو. سود کا کام کرنے والا وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ ہے جس نے اللہ سے جنگ کی.
میں رشتہ ادھر کر رہا ہوں اپنی بچی کا جو رب سے جنگ کر رہا ہے. اللہ سے جنگ کر کے جیت جائے گا, بربادی اس کا مقدر ہے, اور تم اپنی بچی اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. اچھا یہ تو ہو گئے کچھ معاشی میٹرز نا. اس سے بڑھ کر بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی, جو چیک کرنی چاہیے تھی, وہ یہ تھی کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے, وہ اللہ, اس کے رسول, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کے بارے میں کیا سوچتا ہے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایک باپ نے اپنی بچی کو عشق رسول سکھایا, اولیاء کرام کی محبت دکھائی, اپنی بچی کو پردہ کروایا, سارا سال گھر میں میلاد ہوتا رہا, غوث پاک کی نیاز پکتی رہی, اولیاء کا تذکرہ ہوتا رہا, اس نیک پارسا بچی کا رشتہ کیا. والد نے پیسہ دیکھا, خاندان دیکھا, بچی کا رشتہ ہوا. شادی کے چند دن بعد اس کا برقع بھی اتار دیا گیا اور کہا گیا ہمارے خاندان میں پردہ نہیں ہوتا. اس بچی کو کہا گیا اب غوث پاک کا نام مت لینا, اب میلاد کی بات نہیں کرنا, یہ شرک ہے, یہ ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا. پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے, تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں اس کا عقیدہ بھی برباد ہو, اس کی آنے والے بچوں کا عقیدہ برباد ہو. اتنی جلد بازی. بالکل اسی طرح بھائی یہ لڑکی کی جب تلاش ہوتی ہے, اب وہ نوجوان مجھے سن رہے ہیں, ہر نوجوان کی ایک ہی خواہش ہے کہ جناب خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں یقیناً کوئی منع نہیں شریعت میں خوبصورت لڑکی کی تلاش کی, مگر خوبصورت ہونی چاہیے. کبھی اس بارے میں سوچا؟ علماء نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. جتنے نوجوان بیٹھے نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی, جو مجھے لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, ان سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی نا, علماء نے کتابوں میں لکھا اپنی ہونے والی اولاد کے لیے تم پر ابھی سے ایک حق ہے. جو اولاد نہیں ہوئی نا اس کا حق ہے, اور حق یہ ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے, کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. لڑکی تلاش کرتے وقت کبھی کس نے پوچھا کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں, نمازی ہے کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, اس کے خیالات کیا ہیں؟ ارے بچی ماں بے حیا ہوگی تو اولاد کیسی ہوگی, ماں بے نمازی ہوگی تو اولاد نمازی کیسے بنے گی, ماں جھوٹ بولنے والی ہوگی تو اولاد کا کیا بنے گا. خدا را میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اگر رشتہ کرنا ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں. سب سے پہلے, اور میں یہ خود نہیں کہہ رہا, سرور کائنات جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مال کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, آقا فرماتے دینداری کی وجہ سے. 4 چیزیں ہوتی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں تم دیندار بیوی کے لیے کوشش کرو, دیندار رشتے کے لیے کوشش کرو. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں دینداری. اچھا اب رشتہ ہو گیا, پہلے کر لی جلد بازی, اب رشتہ توڑنے میں جلد بازی. پھڈا ہوا, لڑائی ہوئی, فوراً جناب 2 4 6 مہینے میں گھر نہیں چلا, طلاق دے دو. بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی طلاق دینا بہت آسان ہے مرد کے لیے, مگر جس کو طلاق دے رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ آئندہ کیا ہونا ہے کبھی سوچا؟ بچے ہو گئے, تمہیں بچوں کی بھی فکر رہی. اور آج تو عجیب تماشا ہے, لڑکا طلاق دے نہ دے سوچا بھی نہیں ہوتا, 1 1.5 سال بعد لڑکی کے والدین کہتے ہیں بیٹا طلاق مانگ لو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بچی کو کدھر لے کر جاؤ گے؟ لوگ بڑے گھمنڈ میں ہوتے ہیں, ہماری بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, یوں رشتہ آ جائے گا. اللہ کے بندوں آج کواریوں کے رشتے نہیں ہو رہے, تم طلاق یافتہ کو لے کر کدھر جاؤ گے؟ کیوں اپنی بچی کا گھر برباد کرنے لگے ہو؟ اب کریں تو کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوں. میں اپنی زندگی کا ایک آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میری بات یہ بڑی عمر کے لوگ سمجھیں گے. ہم نے بھی زندگی گزار کر ہی سمجھی, پہلے نہیں آتی تھی سمجھ. یاد رکھنا, شادی کے پہلے 4 5 سال آسان نہیں ہوتے. جس گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, اچھا یہ بزرگوں سے پوچھو تو طلاقیں ہوتی ہیں, 80-90% طلاقیں شادی کے پہلے ہی 5 سال میں ہو جاتی ہیں. جس کی شادی کو 5 6 سال گزر گئے اس کی طلاق بہت مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب لاجیکلی وجہ سمجھ لو. کبھی شوہر نے بیوی دیکھی ہی نہیں تھی, بیوی نے کبھی سسرال دیکھا ہی نہیں تھا, ساس کو کبھی بہو ملی نہیں تھی, اس بہو نے کبھی ساس دیکھی تھی نہیں. سب کے لیے نئے تھی چیزیں. سب نے جب سارے ہی لوگ نئے ملے تو لڑائی شروع ہو گئی. وہ ہمیشہ نازوں کی پالی اپنے ماں باپ نے نخرے اٹھائے, اب ساس کا حکم شروع ہو گیا, اب شوہر کی خدمت کرنے لگی, اب شوہر ناراض ہونے لگا, ہر چیز نہیں تھی تو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی. مجھے کئی ایسے نوجوان ملے ہیں جو کہتے ہیں بھائی میں تو شادی کر کے پھنس گیا, 1 سال ہوا ہے شادی کو, گھر میں روز جھگڑا ہے,
اب کروں تو کیا کروں, نہیں چلے گا گھر. تو ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں, بیٹا یہ شروع کے 5 سال نکال لو, اب اللہ نے چاہا اللہ رحمت دے دے گا, گھر میں بچہ آئے گا, بیوی تمہاری بچے میں بیزی ہو جائے گی, ماں بھی سمجھ جائے گی اب یہی میری بہو ہے, بہو بھی سمجھ جائے گی ساس یہی ہے, چینج نہیں ہو سکتی, شوہر بھی سمجھ جائے گا یہی بیوی ہے جیسی بھی ہے, بیوی کو پتہ چلے گا یہی میرا جس کو شہزادہ سمجھتی تھی شوہر یہی نکلا ہے میرا. کچھ ٹائم لگے گا, چیزیں ایڈجسٹ ہوں گی, پھر محبت شروع ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے, شروع کے دن گزارنے ہوتے ہیں. یہ ماں باپ ہوتے ہیں بعضوں کا جو کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں چلے گا, ایسا کر رہے ختم کر دو رشتہ, فوراً طلاق لے آؤ. اللہ ان ماں باپ کو بھی عقل دے, ٹائم دیجئے, چیزیں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. 4 5 6 سال بعد سب چیزیں بھول جاتے ہیں لوگ, اور پھر محبت کے ساتھ گھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ جلد بازی ہے. آپ پھر آئیے, زندگی میں ہر معاملے میں جلد بازی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. رشتہ کرنے میں جلد بازی, رشتہ توڑنے میں جلد بازی. اچھا اسی طرح کسی سے متاثر ہونے میں بڑی جلد باز ہوتے ہیں. او ہو پیر صاحب, ایک نئے پیر صاحب آئے, او ہو تعویذ دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. اللہ والے بہت پہنچے ہوئے ہیں, وہ اللہ والا ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں, تم نے اس کو پہنچا ہوا بھی مان لیا. اتنی بڑی بڑی جناب اس کے بال ہیں جو مرد کے لیے شانے سے نیچے بال رکھنا حرام, تم اس کو اللہ والا کہتے ہو. انگلیاں تھوڑی انگوٹھیاں زیادہ, تم اس کو اللہ والا کہتے ہو. مرد کے لیے زیور پہننا حرام. یاد رکھو ایک بات, جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت پہ نہیں چلتا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا, ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں, یہ اصول ہے. عالم دین ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا. اللہ کی شان دیکھو, جب کسی کو دوست بنانا ہوتا ہے نا, اپنا ولی بنانا ہوتا ہے, اور اگر اس کے بعد علم نہیں ہوتا, اللہ پہلے علم عطا فرماتا ہے پھر اپنا ولی بنا لیتا ہے. ہاں بغیر عالم غیر علم کوئی ولی نہیں ہوتا. اور ادھر جناب اتنا جلدی متاثر ہو جاتے ہیں, اب تو پتہ نہیں عورتیں سن نہیں رہی, ورنہ یہ وبا عورتوں میں بہت زیادہ ہے. او ہو بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں, بہت بڑے بابا آئے ہیں, وہ بابا تو جناب یوں مسئلہ حل کر دیں گے. کتنے باباؤں نے عورتوں کی عزت پامال کی, مال پیسے ختم کر دیے. پچھلے دنوں میں ابھی سندھ میں تھا, میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ. اتنے لوگوں سے ملا ہوں مگر میں ایسے شخص سے نہیں ملا. شہر تھا شکارپور, جس کو ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتارپور کہتے ہیں. آپ یقین کریں, بہت بڑا سنارا, بہت بڑا بیپاری. اس بندے کے گھر پر کچھ جنات وغیرہ کا اثر ہوا. اس بندے نے بتایا کہ میں اتنے باباؤں کے پاس گیا ہوں کہ میں نے 2 کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں اپنے گھر سے جنات کو نکالنے کے لیے. کوئی بابا نہیں چھوڑا, پیسہ بھی بہت تھا. اللہ کی رحمت سے اس کے نصیب جاگے, اس کو دعوت اسلامی کا ماحول ملا. الحمدللہ ہمارے اتارپور کے ذمہ دار جو تعویذات اتاریہ کے ذمہ دار تھے, ان سے رابطہ ہوا. انہوں نے ان کو دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کے تعویذات دیے. دعوت اسلامی کے تعویذات اتاریہ میں 1 روپیہ نہیں لیا جاتا. میں اس گھر میں ہو کر آیا ہوں, بلکہ اس گھر میں اجتماع کر کے آیا ہوں, ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے. اللہ کی رحمت سے اس بندے کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ جب سے مرشد اتار کا دامن تھاما ہے ساری بلائیں دور ہو گئی ہیں. اگر کوئی اور نہ ملتا تو شاید وہ کنگال ہو جاتا. یہ آج اتنا جلدی ہم متاثر ہو جاتے ہیں ان کے طریقے دیکھ کر, ان کے ششکے دیکھ کر, ان کے انداز دیکھ کر. او اللہ کے بندوں, متاثر ہونے میں بھی اتنی جلد بازی. پہلے دیکھو تو صحیح کہ میں نے جس کا دامن تھاما ہے اس نے اللہ رسول کا دامن تھاما ہے کہ نہیں, اس نے شریعت کا دامن تھاما ہے کہ نہیں. ہر کسی سے متاثر ہو جاتے ہو تو ہر معاملے میں جلد بازی. اچھا اسی طرح رزلٹ, کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں تو ہم سے زیادہ فاسٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں فوراً کسی کے بارے میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بڑا چیٹر ہے. بھائی تم نے کون سے اس کے ساتھ کاروبار کر لیا جو چیٹر مان لیا اس کو ہے. بہت چہرے سی جو نا یہ فتنہ دکھتا ہے, تمہارے چہرے سے تمہیں فتنہ سمجھ آ گیا. اتنے بڑے چہرہ سناس ہو, اس کی مسکراہٹ بڑی مکارانہ ہے. ارے تمہارے اندر ہی لگتا ہے کوئی غلاظت بھری ہوئی ہے کہ تمہیں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا ہے. یہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا نا, ضرور کوئی پلان بنا رہا ہوگا. ارے تمہیں دیکھ کر مسکرائے تو پرابلم, نہ مسکرائے تو پرابلم, تمہیں دیکھے تو پرابلم, نہ ہی ملے تو پرابلم. کچھ لوگ عجیب ہی ہوتے ہیں, عجیب عجیب فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا, ہاں بڑا آدمی ہو گیا ہے. پہلے جب کام پڑتا تھا نا, ہاں یہ ہمارے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اور میرا فون بج رہا ہوگا, بیان کر رہا ہوں, فون تو نہیں اٹھاؤں گا, تو تھوڑی دیر بعد میسج آ جائے گا میں غریب آدمی ہوں نا اس لیے فون نہیں اٹھایا. اور اللہ کے بندے تیرے نمبر پہ لکھا ہوا تھوڑی آتا ہے کہ غریب آدمی کال کر رہا ہے, فقیر کی کال ہے. لیکن بدگمانی میں تو دیری, کل کی بات بتا رہا ہوں میں, کل واقعی لٹرلی میں نے بیان بھی کل اسی موضوع پہ کیا. میرا کل بیان تھا یہ صدر سے پہلے ٹھٹائی کمپاؤنڈ میں, یہی موضوع تھا. واللہ بیان کر کے فارغ ہوا
تو ایک مس کال تھی کہ آپ کیا میرے پاس ہمارے علاقے میں بیان کرنے آئیں گے، وہ غریبوں کا علاقہ ہے، اس طرح کچھ میسج تھا. اس کے فوراً بعد میرا صدر میں بیان تھا. بیان کر کے فارغ ہوا تو اس بندے کا میسج بھی آ گیا، ہاں ہم غریب ہیں، آپ کہاں ہمارے پاس بیان کرنے آئیں گے. میں نے کہا یار یہی میرا موضوع تھا، اور اتنی دیر میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. بہرحال پھر میں رات 3 بجے تک اس اسلامی بھائی سے رابطے میں رہا اور اس کی طبیعت ٹھیک کی، پیار سے ٹھیک کی، اور اس کو سمجھایا کہ تم نے کتنے حرام کام کیے. میرا بیان میں آنا واجب نہیں تھا، لیکن تمہارا بدگمانی کرنا حرام تھا، جہنم میں لے جانے والا کام تھا. مگر آج ہم کرتے کیا ہیں، کسی کو فون کریں وہ فون نہ اٹھائے، ہاں بڑا آدمی ہو گیا، میرا نمبر دیکھ رہا ہے نا اس لیے نہیں اٹھا رہا. ہاں کوئی پیسے والا فون کرتا نا تو فوراً اٹھا لیتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آرام کرتے ہوئے فون اٹھاتے ہو کیا؟ باتھ روم میں ہوتے ہو تو فون اٹھاتے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو فون اٹھاتے ہو؟ جب آپ نہیں اٹھاتے تو وہ بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے. پوزیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ پہلے ہی سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے بچہ کہہ دے ابو نہیں ہے، ہاں اندر ہی بیٹھا ہوگا، سویا ہوگا، خالی خالی جھوٹ بول رہا ہے. ارے تم سے ملنا واجب کب تھا اس کے لیے؟ وہ نہیں بھی ملے تو گناہگار نہیں ہے، مگر تم نے جو بدگمانی کی ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اتنا جلدی کسی کے بارے میں ڈیسیژن لے لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مدنی آباد یہ بہت پرانا ایریا ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہاں سے گھر چھوڑ کے اب کسی اچھے ایریا میں چلے گئے ہوں گے. ہمیں بلائے کوئی مدنی آباد کا پرانا دوست، ذرا آنا یار ڈیفینس میں گھر بنایا ہے، اس کے گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، اس کو مبارکباد بھی دیں گے. باہر نکل کے کہیں گے وہ 2 نمبر کا کام کرتا ہوگا، کیسے پنجاب کالونی سے نکل کر ڈی ایچ ایم میں گھر بنا لیا. بھائی یار گھر اللہ نے اس کو دیا، پرابلم تم کو شروع ہو گئی. اسکوٹر پہ گھومنے والا ہمارا کوئی دوست ہمیں کہ یار گاڑی لیے ذرا آؤ. ارے یار کیا گاڑی لیے، زبردست، کب مٹھائی کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لیں گے اس کی، جیسے ہی آگے جائے گا یہ سود کے پیسوں سے گاڑی نکالی ہوگی. توبہ توبہ توبہ. بندہ سوچے میرا دل کتنا گندا ہے. میں نہ کسی مسلمان کی نعمت دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی کی ترقی. کوئی جناب نوکری کر رہا تھا، آج دکان لگا لی، ہمیں پھر پرابلم. ہمارے محلے میں دکان تھی، کل اس نے فیکٹری کھول لی، ہمیں پھر پرابلم. سوچئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا رب ہے، روزی دینے والا رب ہے، شہرت دینے والا رب ہے. کل ہمیں لگتا ہے یار ہمارے علاقے کا مبلغ تھا، ہمارے ساتھ درس دیتا تھا، آج دنیا بھر میں لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا اس کے ساتھ؟ ارے اللہ نے عزت دی ہے، مجھے کیوں پرابلم ہے کسی کی ترقی میں؟ حسد اتنی بری بلا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. انگریزی میں حسد کہتے ہی جیلسی کو ہیں. یہ ایسی جلن ہے کہ بندہ ترقی کرتا رہے گا، تم جلتے رہو گے. اور حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا. نکالو اپنے دل سے یہ چیزیں. کیوں میں کسی کے بارے میں، ہماری سوئی ہی نیگیٹو سے سٹارٹ ہوتی ہے، منفی سوچ. نہیں دیکھ سکتے کسی کی ترقی. کسی کے بچہ بیٹا ہو گیا پھر پرابلم، اس کا بیٹا ترقی کر گیا پھر پرابلم. یار اس کی شادی ہو گئی، اس کو لڑکی کس نے دی؟ اور تو بھی اچھا بن جا، اللہ تجھے بھی دے دے گا. یہ سوچنا چھوڑ دے. یہ جو نیگیٹو مائنڈ ہے یہ بربادی لاتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں بہت سارے کام ہم جلد بازی میں کر رہے ہیں، اور یہ جلد بازی ہمیں برباد کر رہی ہے، ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے. نہ عبادت ٹھیک ہو رہی ہے، نہ لائف اچھی گزر رہی ہے. پھر ایک اور بری عادت، کچھ لوگ بڑا جلد بازی میں بڑا تیز تیز بولتے ہیں. ہاں بولنے بھی نہیں آتا، اتنا بولتے ہیں یا اتنا تیز بولتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی یار بولا کیا ہے. کیوں آپ تیز تیز بولتے ہیں؟ بھائی رک کر تحمل سے. مجھے بہت سارے مبلغین دعوت اسلامی بھی نظر آ رہے ہیں، مدنی قافلے کے مسافر، یہ بچے بھی مجھے سن رہے ہیں. میں آپ کو زندگی کا ایک اصول بتاتا ہوں. پہلے تو پیارے آقا کا طریقہ سن لو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. سنو میرے آقا کا کلام کیسا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بی بی عائشہ فرماتی نبی پاک ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنے والے، تمہاری طرح لگاتار نہیں بولتے تھے. پیارے آقا کی گفتگو ایسی ہوتی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی لفظ گننے ہوتے نا کہ آج نبی پاک نے کتنے ورڈز یوز کیے ہیں، کتنے الفاظ یوز کیے ہیں. کہتے سننے والا الفاظ گننا چاہتا تو الفاظ بھی گن لیا کرتا تھا. آقا کسی بات کو یاد کروانا چاہتے تھے نا، نبی پاک 3 بار اس بات کو فرماتے، 3 times ریپیٹ کرتے تاکہ سامنے والا توجہ سے سن لے. بات کرتے تو مسکراتے، اور کتنا مسکراتے سبحان اللہ. آج شاید بہت ساری بیویوں کو یہ کمپلین ہوگی کہ ہمارے شوہر کو مسکرائے ہوئے عرصہ ہو گیا. کچھ لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کو نہائے ہوئے عرصہ ہو گیا، کچھ لوگوں کو مسکرائے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مسکراتے دیکھا ہی نہیں کسی نے. لیکن آج میں آپ کو بڑی عجیب کہانی سناتا ہوں کہ ازواج کو، بیویوں کو یہ کمپلین تو ہوتی ہے، مگر حضرت ام دردہ
رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، اپنے شوہر حضرت ابو درداء سے کہتی ہے میں آپ کو جب دیکھتی ہوں آپ مجھ سے جب بات کرتے ہیں مسکرا کر بات کرتے ہیں. اللہ اللہ، شوہر کو کہہ رہی ہیں. حضرت ابو درداء کا جواب سنو، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک سے جب بھی بات کی ہے، میرے آقا نے جب بھی مجھے جواب دیا ہے مسکرا کر ہی جواب دیا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مگر ادھر تو جناب مسکرانا تو دور کی بات ہے، فر 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 بولی جانا ہے. بندہ کہتا ہے میں بولتا رہوں باقی ساری دنیا سنتی رہے. تو اللہ کے بندو، زیادہ بولنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا فون بھی نہیں اٹھاتے کہ یار اس کا فون آ رہا ہے، یہ سلام کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ لے لے گا. ہاں بات 1 منٹ کی کام کی ہوگی، باقی 29 منٹ سننی پڑے گی. نہیں سنتا کوئی، اتنا ٹائم تھوڑی ہے. ایک جملہ زندگی میں یاد رکھ لو، کام آئے گا. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں. بولی جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے کوئی میوٹ کا بٹن ملے یار، اس کا چپ کیسے ہوگا بھائی. تو جلدی جلدی بولنا، زیادہ بولنا، فضول بولنا یہ پسندیدہ نہیں. تو اپنی زندگی میں اب میں دوبارہ مبلغین سے بات کرتا ہوں، جو والد ہے، جو ٹیچر ہے، جو بیان کرنے والا ہے، آہستہ بولیں، اچھا بولیں، ٹھہر ٹھہر کر بولیں. سامنے والا جب آپ کی بات ہی نہیں سمجھے گا، اللہ اکبر. بات سمجھنے پر بڑی کمال کی بات یاد آ گئی. اللہ اللہ اللہ، کمال دیکھو. میرے آقا کے بہت سارے معجزے آپ نے سنے ہوں گے، شاید یہ نہیں سنا ہوگا. اللہ کے حبیب رب کا پیغام دینے دنیا میں آئے نا، اور پیغام اپنی زبان مبارک سے عطا فرماتے تھے. صحابہ کرام میں آپ کو نابینا صحابہ ملیں گے، معذور صحابہ ملیں گے، مگر کوئی بھی صحابی بہرا نہیں ملے گا. اللہ نے کسی صحابی کو بہرا نہیں بنایا. تمام صحابیوں کی سماعت درست تھی تاکہ نبی پاک جو فرمائیں سب پورا پورا سن لیا کریں. ہائے ہائے کیا انتظام ہے میرے رب کا. تو اب پتہ چلا کہ ہمیں بول کر سمجھانا ہے نا. اب جو مدنی قافلے کے مسافر آئے ہوئے ہیں، مبلغین آئے ہوئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم الفاظ بیچتے ہیں. دعوت اسلامی والوں، ہماری جو پروڈکٹ ہے نا، ہماری بولی ہے، ہمارے الفاظ ہیں. اگر الفاظ ہی صاف نہیں ہیں، اگر باتیں ہی آسان نہیں ہیں، مشکل باتیں ہیں، سامنے والا سر جھکا کر سنتا تو رہے گا یار مولانا صاحب نے بیان تو اچھا کیا مگر پتہ نہیں کیا کیا. تو پھر کیا فائدہ آپ کے بیان کا؟ کوشش کریں صاف ستھرا سلجھا ہوا آسان بولیں تاکہ سمجھ آئے. اور یہی والد کو کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو آسان الفاظ میں سمجھائے. ٹیچر ہے، شاگرد کو آسان الفاز میں سمجھائے. اور تمام چیزوں میں آپ پیارے آقا کی سیرت کو سامنے رکھیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جلد بازی ہم کہاں کرتے ہیں. اب آخری بات جو آج کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ ہے سواری پر جلد بازی، اور بالخصوص موٹر سائیکل پر. جو حال ہے اس وقت، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. آئے دن خبر ملتی ہے کہ کسی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی میں 3 دن یا 4 دن پرانی بات ہے، میں کورنگی گیا تھا، ایک نوجوان کے گھر پر گیا. 17 سال کا نوجوان، میٹھے اسلامی بھائی، 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، دعوت اسلامی سے تعلق، جامعۃ المدینہ کا طالب علم، پہلے درجے میں پڑھتا تھا. اسکوٹر پر نکلا، اسکوٹر پر ایکسیڈنٹ ہوا، سر پر چوٹ لگی، دنیا سے چلا گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اپنے گھر کا بڑا، والدین کا بڑا بیٹا تھا. اے نوجوانوں، خدا را اپنی فیملی کا خیال رکھو. موٹر سائیکل اگر مجبوراً چلانی ہے نا تو ہیلمٹ پہنے. اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. امامہ پہننے والوں سے فرماتے امامہ اتار دو جب موٹر سائیکل چلانی ہے، پہلے سر کی حفاظت کرو. جان ہے تو جہان ہے نا. اور عموماً آپ دیکھ لیں جتنے موٹر سائیکل کے سر پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ مجھے یاد آ گئے میرے نگران، میرے بہت ہر دل عزیز، ہم سب کے ہر دل عزیز اسلامی بھائی، ہمارے عدنان بھائی اسی علاقے کے نگران تھے نا. اس بندے نے کتنا کام کیا دین کا. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. لیکن موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ، سر پر چوٹ، چلا گیا نا. سالوں میں بنتا ہے ایسا بندہ. میں ان کے سویم میں بھی جب بیان کرنے آیا تھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا را اپنے بچوں کو یا تو موٹر سائیکل نہ دیں، اگر دیں تو تیز رفتاری سے سمجھائیں ان کو کہ پرہیز کریں، سر پر ہیلمٹ پہنیں. آپ کی جان کی فکر کرو، اپنی فیملی کے بارے میں فکر کرو. مجھے کچھ ہو گیا، میرے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، آج 3.25 سال ہو گئے وہ بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. 3.25 سال سے وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے. اس کی فیملی کا حال کیا ہے میں جانتا ہوں.
میں جب بھی اس کے بارے میں سنتا ہوں دل تڑپ جاتا ہے. اس کے انتقال کے بعد، اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس کے گھر بچی کی ولادت ہوئی ہے. آج اس کی بچی 3 سال کی ہو گئی ہے، اس نے باپ کو نہیں دیکھا، باپ نے بیٹی کو نہیں دیکھا، بستر پر پڑا ہوا ہے زندہ لاش کی طرح. جان ہے تو جہان ہے. کیوں جلدی ہے؟ کتنا جلدی پہنچ جاؤ گے دفتر؟ کیوں دیر سے گھر سے نکلتے ہو اسکول اور دفتر کے لیے کہ موٹر سائیکل بھگانی پڑتی ہے؟ 10 منٹ پہلے نکل جاؤ. خیر سے پہنچنا ضروری ہے. ہاسپٹل پہنچ نہ جاؤ، کہیں قبرستان نہ پہنچ جاؤ. یہ ہماری لائف میں ہر چیز میں جو جلد بازی ہے اس نے مروا کر رکھ دیا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی آسان ہو جائے گی اگر یہ جلد بازی کی عادت نکال کر صبر، تحمل اور بردباری اپنے اندر لے آئیں. اللہ مجھے بھی اس برائی سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. چند باتیں عرض کی ہیں، بہت ساری باتیں عرض نہیں کر سکا چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور مجھے ابھی ڈیفینس میں بھی ایک بیان میں جانا ہے. میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے. آج ایک بیان سنا ہے تو کچھ سیکھنے کو ملا ہے. قرآن پڑھنے کے حوالے سے مدنی پھول ہم نے سنے، نماز صحیح پڑھنے کے بارے میں ہم نے سنا، وضو صحیح کرنے کے بارے میں سنا. یہ کدھر سے سیکھیں گے؟ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جائے گا. یہاں پر کوئی کمپیوٹر کلاسز لگتی ہیں، وہاں نماز کلاسز نہیں لگتی. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو. یہ کبھی فیضان نماز کورس کراتے ہیں، کبھی ہمیں مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہمارا وضو، غسل، نماز یہ درست کروا دیتے ہیں. تو اسی لیے بیان کے شروع میں میں نے دعوت دی تھی 25 فروری کو 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے. نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کوئی ہے جو نیت کرے 25 فروری سے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں؟ کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو آج کھڑے ہو رہے ہیں انہیں اسی سال مدینہ دکھا دے. یہ پتہ بھی نہیں چلے گا 1 ماہ کیسے ہو جائے گا. ہمت کریں ماشاءاللہ، اور اسلام میں بھی ہمت کریں. اللہ اچھا میں دعا کرتا ہوں کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، چھٹی کا مسئلہ ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ نیت تو کریں نا انشاءاللہ. ہمارے مدنی قافلہ مجلس کے اسلام میں نام لکھے ان کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج حکم شورا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم نے ان کے مدنی پھول چنے. فرمانے امیر اہل سنت ہے کہ مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے. ماشاءاللہ. اللہ کے دین کے لیے، رضا الہی پانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. یہ ہمارا سالانہ جو ہے 1 ماہ کے مدنی قافلوں کا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں کوشش کریں، نیت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا، اسباب ہوں گے انشاءاللہ. ہم ضرور 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اچھا حج پر کس کس کو جانا ہے؟ حج پر کس کو جانا ہے؟ تو وہاں بھی تو 1 ماہ سے زیادہ سفر ہوگا نا. کاروبار چھوڑو گے، گھر بار چھوڑو گے، جاب چھوڑو گے. اب حج پر جا نہیں سکتے، اسباب نہیں ہیں، تو جس کے در پر جانا ہے اس مدینے والے کا کام کے لیے تو 1 ماہ دے دو نا. کیا پتہ اسی مدنی قافلے میں حج کی بشارت مل جائے، حج کی سبیل ہو جائے. ضرور سفر کریں. اور جو 1 ماہ سفر نہیں کر سکتے چلیں 1 ماہ تو آپ کریں ہی کریں. میں مشورہ دوں گا ایک نیت تو سارے کر لو. مدنی آباد والوں بڑے عرصے بعد اپنے محلے میں آیا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ پہلے ہم بیعت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو اسلامی بھائی، ہمارے مدنی منڈے جنہوں نے ناظرہ کمپلیٹ کیا ہے ان کو بھی، اور جو حافظ ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ رکن شورا کے ہاتھوں سند پیش کی جائے گی. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. علماء بتاتے ہیں کہ جس شخص کو زندگی میں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھن لیا جائے. لہذا مجھے اور آپ کو مل کر ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی. ایمان کی حفاظت کے بارے میں علماء نے بہترین حل بتایا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ اس ذریعے کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں اور پیران پیر دستگیر قادری سلسلے کے پیشوا حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سبحان اللہ. اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس وقت تک اپنا قدم جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرواؤں. سبحان اللہ. میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، آج موقع بڑا ہی اچھا ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان ان کے شورا موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت
آپ کے پاس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم فرمایا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آپ کو اپنی وکالت عطا فرمائی، یعنی اجازت عطا فرمائی کہ آپ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے کیوں نہ ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے بنا نبی دستگیر کے مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، رکن شورا جس طریقے سے فرماتے جائیں اسے ریپیٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں گے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو پہلے سے کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہے تو بیعت برکت حاصل کر لیں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے لیکن قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی شرکائے اجتماع کو قادری سلسلے میں بیعت کرائیں۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مدوں کے نام پکارے جائیں گے مائک آن۔ جنہوں نے قرآن مجید سرکار حمید کو نازلہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، میں نام پکارتا جاتا ہوں، مدنی مدوں نے فوراً سے رکن شورا کے پاس تشریف لے آئے، انشاءاللہ آپ کو سرت پیش کی جائے گی۔ عبد النافع ولد محمد آفتاب عادل، انشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد شاہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ السلام علیکم جی، دانیال ولد محمد سرور، چلیں حسنین محمد سلیم، آپ کا نام کیا ہے؟ دانیال، ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ یہ شایان نہیں ہے محمد؟ آپ کا نام؟ سبحان اللہ، حسنین نام ہے، السلام علیکم۔ چلیں آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم احمد، التمش، السلام علیکم، ماشاءاللہ، عبید الرحمن ولد عبد الرحمن، السلام علیکم، میر ثناء اللہ السلام ولد علیکم، میر سیف اللہ عالمانی، السلام علیکم۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ طاہر حسین ولد میر سیف اللہ عالمانی، السلام علیکم۔ احمد رضا قاضی ولد سہیل اختر،
محمد احمد ریاض ولد ریاض اسلم، محمد سمیع عمیر ولد محمد عمیر رشید، محمد انیس رضا بن محمد طاہر، عبید اللہ نور ولد نور عالم، انیس رضا، روحان ولد کبیر الدین، حسن علی بن عبد الجبار، احمد رضا ولد ظہور احمد، السلام علیکم، محمد ریحان ولد محمد اسلم، السلام علیکم، احمد رضا، احمد رضا نہیں ہے یہ دوسرے ہیں، چلو آپ ریحان والے یہ چلیں یہ آپ کی ہے، نعمان ولد جاوید خان، محمد علی ولد محمد ہاشم، محمد ارسلان ولد محمد اسلم، جو مدنی منا حاضر ہو اگر لبے کی صدا لگا دے تو آسانی ہو جائے، محمد ذیشان ولد محمد اسلم، محمد شیراز ولد محمد شہاب، محمد یافع ولد عامر نذیر، بلال احمد ولد اعجاز احمد، معروف ولد اللہ رکھا، محمد ہاشم ولد محمد اسلم، احمد رضا ولد شاہد احمد خان، محمد منیر حسین ولد محمد حسین، پہلا حاضری لگنی کھپے، محمد فہد ناصر ولد محمد ناصر، محمد عامر، اسلامی بھائیوں کو مدنی مدنوں کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، حافظ بھی ہیں، پہلا شروع ہونا ہے، محمد عامر ولد محمد رفیق، پہلا اعلان شروع ہو بنا، محمد عامر بھائی نہیں ہیں، محمد حامد رضا ولد محمد فیاض، السلام علیکم، عبداللہ ولد بیدار بخت، السلام علیکم، محمد حسنین ولد محمد شاہد، محب رضا ولد محمد عمران، السلام علیکم، ماشاء اللہ، سید اشعر احمد ولد شمیم احمد، ماشاءاللہ ہمارے مدنی مدنے کمپلیٹ ہوئے انشاءاللہ، صلاۃ السلام، صلاۃ محمد عمر دراز ولد محمد رمضان، محمد ثاقب ولد محمد ریاض، گل احمد، گل نواز ولد احمد نواز، محمد جنید ولد اللہ دیتا، السلام علیکم، وارث بن حارث، عبد الباسط ولد غلام عیسیٰ، السلام علیکم، کیا نام ہے؟ فیصل ولد محمد عبد الباسط، یہ چینج کا عبد الباسط ہے یہ، چلیں، محمد مدثر ولد محمد رفیق، محمد دانش ولد محمد افضل، سید فیصل شاہ ولد السلام علیکم، جلال شاہ، محمد اویس علی خان ولد نوشاد خان، مزمل عمران، سید عباس ولد محمد شعیب، محمد عبید احمد رضا ولد قدیر احمد، محمد دلاور ولد ظہور احمد، مبشر حسین ولد زبیر کھوکر، عبید رضا، محمد عاشر شیخ ولد خرم روی شیخ، السلام علیکم، سید دانش شاہ ولد جلال شاہ، محمد عزیر ولد محمد ارشاد، حمزہ ولد غلام فرید، محمد غلام مصطفیٰ ولد محمد عامر، محمد جواد رضا ولد محمد عامر، السلام علیکم، فیضان علی ولد محمد فیصل شاہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، محمد سراج ولد زاہد حسین خان، محمد حمزہ آدمانی ولد محمد عمران آدمانی، یہ ہو گیا، محمد طلحہ آدمانی ولد محمد آصف آدمانی، اور یہ اب انشاءاللہ آخری ہمارے مدنی مدنے کا نام اناؤنس کیا جا رہا ہے، محمد حنظلہ آمدانی ولد محمد عمران آدمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن مدنی مدنوں میں حفظ قرآن کیا انہیں قرآن پاک کی خوب
فرمائے. جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حافظ قرآن بھی بنائے. آئیے محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کی نیت میں ہو جائیں.